ناز اور جب علی کی گواہی کے بغیر رسول کی رسالت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی تو اگر علی کی ولایت کا انکار کر دے تو تیرا دین مکمل کیسے ہو جائے؟ سارے حیدری اس لیے علی ولی اللہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ گواہ ہے مصطفیٰ ہے علی جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے پڑھوں ایک علی کبھی ہمیں گواہ مصطفیٰ لگتا ہے کبھی گواہ خدا لگتا ہے اس لیے ایک وقت میں علی نفس اللہ بھی ہے نفس رسول اللہ بھی ہے نفس اللہ کیوں ہے مبالے میں بھی گواہ ہے علی نبوت میں بھی گواہ ہے علی یا شریک نے اپنے ساتھ علی کی گواہی کو شریک کیا علی کے فضائل سن کے شرک کے فتوے نہ لگا اللہ نے خود علی کو شریک کیا جو کتاب کا عالم نہیں عالم کتاب کسی تھک گئی ہو تو میں مولا فرمان پڑھ لوں ادھر والے محلے کی کیا طبیعت ہے پڑھ لوں مر جاؤں میرا نام بھول جانا یہ جملے نہ بھولنا چھٹے تاجدار کی مسند لگی ہوئی تھی چھٹے تاجدار کی مسند لگی ہوئی تھی بندہ آیا مولا 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 یہ مدینے کی گلیوں میں بندے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ والی آیت پڑھ کے وہ اس بندے میں نام نہیں لینے رہے اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد وہ ہے مولا نے فرمایا جو اسے سمجھتا ہے اس پہ لعنت ہے مولا فرمایا کون ہے کہا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سلیمان نبی کا وزیر اور وسیع جس کا نام آصف بن برخیہ بندوں نے کہا جی مولا ہمیں علم ہے فرمایا جانتے ہو کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا تھا بندے کہتے جی آقا ہمیں علم ہے فرمایا پتہ ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت بلقیس لایا تھا یہ اختیار اسے کیوں ملا بندے کہتے نہیں مولا آپ فرمائیے مولا فرماتے ہیں یہ اختیار اسے اس لیے ملا کہ اسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جڑا نہیں بولے آپ کے بعد ٹول جائے ہوگی مہربانی افطاری کے ٹائم آ جائے ہون میری طبیعت خراب نہ کرے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اچھا مولا قرآن کتاب کا تھوڑا سا علم معصوم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا علم تھا یہ کتنا تھوڑا تھا کہتے مولا نہیں پتا فرمایا یہ تھوڑا سا علم اتنا تھا جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ نکال لیا نہ میں بچہ نہ پکھا نہ میں نے دولت دی ہیرے سے امام حسین نے اپنے پتر کا صدقہ میں نے اینا دیتا ہے نہیں سب نسلہ بے کے کھان پہ مقدہ نہیں نہ کسی کو راضی کرنا مقصد ہے نہ ناراض کرنا مقصد ہے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو دشمن علی ہے جو مقصر ہے وہ میری گفتگو سے چلے ضرور جو بندہ چپ ہے میری زندگی کا اور مقصد کوئی نہیں مقصد ہے علی کے دشمن کو چلانا مقصد ہے مقصر کے اوپر بجلی کرانا مولا فرماتے ہیں وہ جو کتاب کا علم تھا وہ اتنا تھا جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ ہوتا ہے سمندر میں سے ایک قطرہ ہوتا ہے اور مقصر مولوی جس کے پاس کتاب کا اتنا علم ہو جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ ہوتا ہے تو اس کا اتنا اختیار کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے تو جو علی الکتاب کا عالم ہے پتا اس کا اختیار کتنا ہے چاہے تو سورج مار دے چاہے تو مردے کو زندہ کر دے
سورج بنتا ہے. اب تم علی کے فضائل سنو تو یہ مت سوچو علی یہ کیسا کر سکتا, علی ہی تو کر سکتا. نہیں پہنچے آپ بندہ جن گاندھی سمجھ آئیے تو ساتھ نہیں چاہے. علی ہی تو کر سکتا, چاہے تو سورج پلٹا سکتا ہے, چاہے تو مردہ زندہ کر سکتا ہے, چاہے تو زندہ کو مردہ کر سکتا ہے. آپ نے بھی پڑھا نا, لے کے آئے تھے بندے کو, پڑھا نا آپ نے, وہ اکیلے نہیں آئے تھے. میں نے کتابوں میں اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا تھا تو منبر پہ سرفراز شہدی نہ پڑھتا, وہ اس کی ماں کو بھی ساتھ لائے کیونکہ اس کا باپ تو تھا نہیں. بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, کیا محسوس کروں تمہاری خاموشی پہ؟ باپ تو اس کا تھا نہیں, ماں کو ساتھ لائے تھے. کیوں؟ پڑھوانا تھا جنازہ, اور جنازے کا اصول ہے کہ جو وارث ہے میت ہو اس سے لینی پڑتی ہے اجازت. اب میں ادھر تو اشارہ کر نہیں سکتا کیونکہ تم زندہ ہو, ادھر کر لوں اجازت ہے رکھی ہوئی میت بلا تشبیہ. ادھر کھڑے ہیں امیر المومنین, مولا فرماتے ہیں کون ہے اس میت کا وارث؟ اس کا تو باپ تو ہے نہیں. سلمان کھڑا ہے بلا تشبیہ, میرا تخیل کہہ رہا ہے, میرا عشق, میرا وجدان, میری محبت مجھے یہ کہہ رہی ہے. سلمان پہلی صف میں کھڑے تو انہوں نے کہا اس کا باپ ہو بھی کیسے سکے. مولا نے فرمایا تم اسے تو اٹھا لائے ہو, اس کا کوئی وارث بھی ہے؟ کہتے باپ نہیں ہے, اس کی ماں ہے بوڑھی, وہ دور کھڑی. مولا نے سب کتاب کے الفاظ مر گئے قریب آ, تو میت کی وارث ہے؟ چپ کر کے نا ان بندوں کو دیکھنے لگی تو لے کے آئے تھے. اس نے کہا ہاں میرا ہی بیٹا ہے. مولا نے کہا تو اجازت دے میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤں. اس نے کہا پڑھائیں, کیونکہ ملی ہوئی تھی علی کے دشمنوں سے. مولا نے 5 تکبیر نہیں 4 تکبیر جنازہ پڑھایا. اس کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے کہ جنازے کی تکبیریں 4 کیوں ہیں اور 5 کیوں ہیں. میں تمہاری تشنگی چھوڑ کے جا رہا ہوں. 4 پڑھا کے مولا نے کہا پڑھا دیا جنازہ, لے جاؤ. ہلاتے رہے اٹھ, کیونکہ علی نے پڑھا دیا. آج تک منبر پہ بس یہی پڑھا گیا. میں پوچھتا ہوں مولویوں بتاؤ علی نے اسے کہا ہو دعا مانگی ہو یا اللہ یہ مر جائے؟ اختیار علی پڑھنے لگا ہوں سرفراز شاہی. اگر ہمارے پاس ولایت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے اختیار علی. مولا نے کہا ہو اللہ یہ علی کو آزماتا ہے یہ مر جائے. مولا نے کہا ہو میں تمہیں اللہ کی اذن سے حکم دیتا ہوں مر جا. اللہ مر گیا ختم. علی نے اپنی آواز سیدھی کی, علی چلتے بنے. انہوں نے اٹھایا, سلمان مسکرایا. کتنا پڑھا گیا ممبر سے, اس سے آگے سلیریہ نہیں پڑھا گیا. سلیریہ صاحب زندگی گزر گئی آپ کی بیٹھوں میں, اس سے آگے آج تک میری قوم کو بتایا ہی نہیں گیا. آج سلطانی بتاتا ہے کتاب کے ساتھ. علی چلے, اس کی ماں نے آ کے اس کو ہلایا, اٹھ, نہیں اٹھی. اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ یہ تو گیا تھا بھی میرے پاس ہے, جیسا بھی تھا تو میرا. اس نے دیکھا اس کی ماں نے ان بندوں سے مخاطب ہو کے کہا اور خدا تم پہ لعنت کرے, تم نے میرے بیٹے کو وقت سے پہلے مروا دیا.
मस्जिद कूफा के दरवाजे पे मां कदमों में अली ने कानों से पकड़ के उठाया। कौन हो, क्या है? कहती वही जिसके बेटे का जनाजा पड़ा है। तो मौला का तो तेरी ही तो इजाजत से पढ़ाया। कहती तुझे तेरे अब्बास का वास्ता, गलती कर बैठी हूं, आज माफी दे दे। अली ने मुस्कुरा के कहा तू अपनी गलती का इतराफ करती है, मैं अली हुआ जो रहीम और करीम। इतना कह के अली ने जनाज़गाह की तरफ मुड़ करके कहा कम बिजली और मेरे हुक्म से। सारे हैदरी और मेरे हुक्म से अली ने उस मुर्दे को दोबारा जिंदा किया। कहा जांच के बाद तू कूफे में निशानी बन के फिरेगा कि ये वो है जिसे अली ने मारा भी। ये इख्तियारात अली हैं। इतना बड़ा मुख्तार अली 40 हिजरी रमजान का महीना कूफे में रो रो के कह रहा था कूफे वालों अगर कूफे में कैदी आए तो उन्हें पत्थर न मारना। जज़ाकल्लाह मौला आपकी उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल करे। बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं, माफी का तलबगार हूं। तुमसे बाद में और पर्दे में आई हुई अली की बेटी से पहले, क्योंकि सिर्फ तुम मजलिस सुनने नहीं आए, ये मजलिस सुनने शाम से अली की बेटी आई। खुदा हाय कहने वालों को सलाम करते। सरफराज जी, शबाज जी, जितने मोहतरम अतिथियां बैठी हैं, मैं हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ कर पढ़ता हूं। खुदा हैदर अब्बास रिजवी के मौला दर्जा छोटे भाइयों की तरह था। मौला का बड़ा बेहतरीन शायर था। मजलिस पे जा रहा था, हादसा हुआ, दुनिया से चला गया। तेरी और मेरी जिंदगी की बस इतनी की है। मैं तो हर मजलिस को सलारी के साथ जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ कर पढ़ता। और तुझसे इमाम हुसैन का जाकर हाथ बांध के अपील कर रहा है, हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के सुना कर। अगले साल अली के जनाजे पे वो रोएगा जो अगले साल होगा। जज़ाकल्लाह मौला आपकी हाय कबूल कर। ऐसे रोया करो अली के जनाजा बरामद होने, ऐसे रोया करो जैसे अली की बेटियां अभी यतीम हुई। 40 हिजरी का रमजान, कूफा शहर। कूफा शहर, क्या कहूं इस कूफे के बारे में। मेरे उस्ताद अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला, जिस जुमले पे मैं भी मातम करता हूं, तू भी हाय कहे। शहीद फरमाया करते थे कूफा अली की बेटियों की ईदें खा गया। खुदा तेरी हाय कबूल करे। कूफा अली की बेटियों की ईदें खा गया। एक ईद पे ज़ैनब यतीम हो गई, एक ईद पे मुस्लिम कत्ल हो गए। हाय बुलंद आवाज से कहा करो, अगर अम्मात भी बैठे हो तो खुदा आपके बहन कबूल करे। 40 हिजरी कूफा शहर, नमाज़े फजर, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मलऊन, खुदा इस पे लानत। माविया की दी हुई जहर, जहर में भुजी हुई तलवार, तलवार का इतना सख्त वार कि अली का सर ऐसे खुला जैसे कारी के सामने कुरान खुलता। नहीं समझ आई जिस बंदे को उसने हाय भी नहीं कहा। अली का सर ऐसे खुला जैसे कारी के सामने कुरान खुलता। जैसे ही अली को ज़रब लगी, अमीर अल मोमिनीन ने हसन अमीर को आगे किया। हसन नमाज मुकम्मल था और खुद अली क्या कर रहे थे। रावी कहता है मुसल्ले के साथ अली जमीन पे अपने सर को पकड़े हुए, जमीन से खाक उठाकर, मुझे देखो, बात नहीं है मौला, मुझे देखो, आओ जल्दी आओ।
جملہ میں نے پچھلے سال 21 رمضان کو نجف اشرف میں پڑھا. وہاں کے مقامی جو پاکستانی مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں عراق میں، انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا. انہوں نے مجھے کہا سلطان صاحب ہمیں مولا کا مسائل سنائیں. میں نے سرکار وہاں یہ جملہ پڑھا نجف اشرف حرم امیر کے سامنے. میں نے یہ جملہ پڑھا. وہاں پہ ماتمی خون میں ان کا منہ رنگین ہو گیا. جو جملہ میں آج جہاں پڑھ رہا ہوں. علی کیا کر رہے تھے؟ زمین سے مٹی اٹھاتے تھے. مٹی اٹھاتے تھے. بھائی بیٹھ جاتے ہیں. علی مٹی اٹھاتے تھے. یہ جملہ ہے جس پہ مومنوں نے ٹکرے ماری تھی. 40 ہجری کوفے میں جہاں علی کو ضرب لگی تھی نا، 61 ہجری کربلا میں وہاں غازی کو گرز لگا. بندہ امیر جس نے سنا اور اس نے ہائے نہیں کہا. جہاں علی کو ضرب لگی تھی نا سید، وہاں عباس کو گرز لگا تھا. علی تو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے. غازی مٹی نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ غازی کے بازو. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. یہ لائٹیں اگر بند ہو سکے تو لائٹیں بند کرنا تاکہ قرلا کے رویا جا سکے. غازی کے بازو پہلے قلم ہو چکے تھے. ایک ہے 40 ہجری کا کوفہ، ایک ہے 61 ہجری کا کوفہ. 40 ہجری کے کوفے میں جس نے علی کو ضرب لگائی تھی اس نے علی کو 2 ضربیں نہیں لگائی. کتنی ضربیں لگائی؟ بہت زبان سے. 1 ضرب لگائی. ضرب لگا کے وہاں رکا نہیں. کمینہ عبد الرحمن ابن ملجم بھاگا. اسے رستے میں پکڑا تھا حذیفہ جمانی نے. یہ کیوں بھاگا تھا؟ اسے ڈر تھا کہ علی کے پاس علی کے بیٹے، میں دوسری ضرب ماروں گا تو علی کے بیٹے مجھے پکڑ لیں گے. یہ تھا 40 ہجری کا کوفہ. 61 ہجری کے کربلا میں یزید ملعون کا سپاہی حسین کو 1 ضرب نہیں مار رہا، ضربہ پہ ضربے مار رہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے چھڑانے والا. ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم. مولا تمہارا ماتم قبول. سر پیٹ کے ہائے لازمی کہیں. 40 ہجری کا کوفہ. علی کا قاتل پکڑا گیا. علی کا قاتل پکڑا گیا. 61 ہجری کی کربلا. حسین کا قاتل حسین کی بہن کے سامنے ناچتا رہا. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. 40 ہجری کا کوفہ. علی کے قاتل کو سزا ملی. اور شیعہ تو دہائے میں نکلا. 40 ہجری کا کوفہ. علی کے قاتل کو سزا ملی. 61 ہجری کی کربلا. حسین کے قاتل کو انعام ملا. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر. لو تم رو پڑے. تمہاری آنکھیں تیار ہو گئی. تمہاری آنکھوں نے وضو کر لیا. اب تم حسین کے عزاداروں علی کے جنازے کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو. تمہاری آنکھیں رو پڑی ہیں. تمہاری آنکھوں کا وضو ہو گیا. اب تمہیں علی کا جنازہ دیکھنا چاہیے. لیکن پہلے میرا جملہ سن لینا. 40 ہجری کے کوفے میں علی کے قاتل کو پکڑ کے علی کے سامنے لایا. یہ علی کے سامنے آیا. اسے رسیوں سے جگڑا ہوا تھا. اس نے کرانا شروع کر دیا. علی فرماتے تو کرا کیوں رہا ہے؟ اس نے دردناک کراہت لہجے میں کہا میری رسی تنگ ہے. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ میری رسی ڈھیلی کرو میں بات کروں. جڑے غازی کے مرید ہو ہاتھ کھڑے کرو. جڑے غازی کے منتظر ہو اور جملہ تھاڑے واسطے. سارے علی کے بیٹے کھڑے تھے. علی نے کسی اور سے نہیں کہا. علی لوگ کہتے ہیں عباس میرے قاتل کی رسی ڈھیلی کر. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. غازی نے باپ کا حکم مان کے رسی ڈھیلی کی.
40 ہجری کے کوفے میں علی کے قاتل کی رسی ڈھیلی ہو گئی. 61 ہجری کے کوفے میں ایک رسی، اسی میں زینب بند، اسی میں سکینہ قید. ماتم ماتم. جزاک اللہ جزاک اللہ. جملہ سننا ہے. علی فرماتے ہیں اس کی رسی ڈھیلی کرو. غازی کے امتحان شروع ہو گئے. میرے استاد علامہ ناصر عباس صاحب شہید فرماتے تھے عباس کے امتحان شروع ہو گئے. کس کی رسی ڈھیلی ہوئی؟ مولا فرماتے ہیں تیرے چہرے پہ کرب ہے، تیرے چہرے پہ پریشانی ہے، تو نے مجھے ضرب ماری ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ یہ ملعون کہتا ہے تو میرا اچھا اور عادل امام تھا. مولا نے فرمایا پھر کوفے میں میری بیٹیوں کے بال کیوں کھلوا رہے؟ یہ کہتا بس جہنم جو جانا تھا. مولا فرماتی ہے اچھا جہنم خرید لی، تجھ سے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتا میرا حلق خشک ہے. ایک آسیدہ مرید کے ہاتھ سینے کا نام ہے. علی فرماتے ہیں عباس سے شربت ملا. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. غازی کے امتحان شروع ہو گئے. سرکار عباس نے کانپتے ہاتھوں سے شربت دیا. اس نے پینے سے انکار کیا. اس نے کہا نہیں پینا. مولا کہتے کیوں نہیں پینا؟ اس نے کہا میں روزے دار مسلمان ہوں. لعنت کیا کرو ایسے مسلمانوں پہ. میں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں اس مسلمان کو جو دشمن علی ہے. کہتا میں روزے دار مسلمان ہوں. علی کی چیخ نکلی. فرمایا تمہارے بارے میں اپنے بیٹے حسن کو وصیت کر چکا ہوں. میری نسلوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے میری بیٹیوں کو رلایا ہے. مولا فرماتے ہیں اس کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ. صحابہ چیخیں مار کے رونے لگے. علی نے فرمایا تم بھی باہر چلے جاؤ، میں نے اپنی بیٹیوں سے کوئی بات کرنی. علی کی ساری نسل علی کے ارد گرد آ گئی. یہ ہے 40 ہجری کا رمضان. باپ زخمی ہے، علی کی بیٹیاں علی کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی ہیں. یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے سید. میں 61 ہجری کے کربلا کا بتاؤں. حسین زخمی ہے، سکینہ کو تماچے لگ رہے. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائے. جزاک اللہ. علی نے وصیتیں کرنا شروع کی. اللہ کے علی نے وصیتیں شروع کی. حسن کے ہاتھ پہ سب کا ہاتھ رکھا، لیکن 2 ہاتھ ایسے تھے جو علی نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھے. ایک ہاتھ تھا زینب کا، ایک ہاتھ تھا عباس کا. آ کر موقع آ گیا، زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ پہ رکھا، پھر غازی کا ہاتھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے دے رو پڑے. غازی کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا اور کہا حسین میرے عباس کے ہاتھوں کی لاج رکھنا. یہ تھا 40 ہجری کا کوفہ. ان ہاتھوں کی لاج 61 ہجری کی کربلا میں حسین نے رکھی. جب غازی نے سین چھوڑی نا تو حسین عباس کو لینے کے لیے گیا. کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا. میں پوری ذمہ سے کہہ رہا ہوں، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. اس جملے پہ بندے خون کا ماتم کرتے ہیں. کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا کہ حسین نے عباس کی لاش اٹھائی ہو. اس لیے نہیں اٹھائی کہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہی. ماتم کرو نا جو شیعہ بیٹھے. لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ حسین نے کربلا میں 4 چیزیں بڑی مشکل سے اٹھائی. ایک قاسم کا لاشا، ایک علی اصغر کا لاشا، ایک اکبر کا لاشا، اور چوتھا عباس کا بازو. ماتم کرو ماتم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ان ہاتھوں کی لاج حسین نے رکھی. سب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آخری جملہ اور میں جنازے کا اعلان کرنے لگا. سارے مجلس میں شیعہ نہیں بیٹھے، کچھ سنی بھائی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. جنازے کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا
جنازہ کس کا تھا؟ میں علی کے جنازے کا اعلان کروں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ابو الحسن کا قتل ہوا ہے، نبی کے وزیر کا قتل ہوا ہے، محمد کے ویر کا قتل ہوا ہے۔ میں جنازے کا اعلان کروں گا لیکن پہلے جملہ سن لینا۔ علی فرماتے ہیں میری 2 چیزیں نامکمل رہ گئی۔ اولاد پوچھتی ہے مولا کون سی؟ فرمایا ایک خطبہ، ایک سجدہ۔ زینب کی آواز ہے جو آسان کام ہے بیٹوں کو دے دے، جو مشکل کام ہے مجھے بیٹی کو دے دے۔ حسین فرماتے ہیں سجدہ حسین کا، علی فرماتے ہیں سجدہ حسین کا، خطبہ زینب دے رہا۔ علی کی بیٹی نے سنا نا خطبہ مجھے ملا ہے، رو کے کہتی یا علی میں خطبہ تیرے لہجے میں پڑھوں گی۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ زینب کہتی پر شرط ہے جب زینب خطبہ پڑھے نجف سے آئے گا۔ علی فرماتے ہیں ہاں ضرور آؤں گا، پر زینب ابھی دیکھ تیرا نانا مجھے لینے آ گیا، وہ تیری ماں آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محمد کا بھائی، حسن و حسین کا بابا، غازی کا بابا، علی کا جنازہ باہر لے گیا اور کوفے میں زینب